پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. اب نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اسراء میں راہزن ہیں اتنے. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. اون عباس بپی جیل سے باہر آتے ہی ان کا پروڈکشن آرڈر جیسے ہی جاری ہوا وہ ایوان میں پہنچ کے آج پورے ایوان کو رلا کر رکھ دیا. ایسی تقریر کی کہ پورا ایوان دیکھتا رہ گیا. اون عباس بپی نے کہا کہ جو ظلم میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ اور خاص طور پر میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ میں اپنے دشمن کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. 11 مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں. اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری ایموشنل سر. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر. 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر. کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بچے لے کے در بدر بھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی، گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا، چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد امنگ آل مائی کولیگس مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے؟ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر، لیکن مسکرا رہا ہے، اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے. 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو، جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر. جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا، جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی، ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے، جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی، اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی، کسی بینگن کو، کسی جوتے کو، کسی سبز مرچوں کو، جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی، صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں، اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی، اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر، ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا، فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی، لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے.
फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। बोले ना अफलान, अब इस वक्त कोई बात। अफलान साहब तशरीफ रखें। जीशान साहब बैठे। अफलान साहब, सेनेटर साहब, अपनी तकरीर बटन दबा। सेनेटर साहब अब अपनी बारी में बोल रहे हैं। आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है। इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा सर, और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है, और उनको खाना अडियाला जेल से आता है, और उस खाने में हमेशा कह के जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? और आज पूरी कौम को ये पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं। माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाजरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अवन अब्बास बप्पी ने पूरे ऐवान के सामने इमरान खान का मुकदमा ऐसा लड़ा कि शायद ही आज तक किसी ने लड़ा हो। अवन बप्पी ने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ, मेरे ख़ानदान के लोगों को जिस तरह उठाया गया, आम कारकुनों को जिस तरह उठाया गया, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा।